محترم سامعین و ناظرین کرام، سلام، آداب۔ آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے اردو زبان کا آغاز و ارتقا۔ جو NCERT میں جو ابھی ہم 4 مضمون پڑھے، 4 اسباق پڑھے، انہی کا خلاصہ ہوگا، لیکن یہ ایک سمری نہیں پڑھ کے بتائی جائے گی بلکہ PPT کی شکل میں ان چیزوں کو پیش کی جائے گی آپ کو، تاکہ وہ جو ابھی ہم 4 سبق پڑھ چکے ہیں، اردو کی کہانی، مخلوط زبان، زبانوں کا گھر ہندوستان اور اردو زبان کا آغاز و ارتقا، وہ پورا ایک ویڈیو میں آپ کے سامنے آ جائے۔ اگر اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں تب بھی کافی ہے، لیکن اگر اور مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو اصل جو متن ہے اسے پڑھیے، اسے سنیے، اسے ویڈیو کی شکل میں دیکھ سکتے ہیں۔ باقی اگر پڑھنا چاہیں تو پڑھ بھی سکتے ہیں، وہ سارے کتابوں کے نام اور اسباق بتائے گئے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ اب سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ اس ویڈیو میں ہم کیا دیکھیں گے۔ اس ویڈیو میں سب سے پہلے ہم دیکھ رہے ہیں زبان اور معاشرہ۔ زبان اور معاشرہ، ان زبان اور معاشرے کا آپس میں کیا تعلق ہے، اس میں زبان کی ماہیت و اہمیت دیکھیں گے، اور خاص طور سے اردو زبان کے بھی دیکھیں گے۔ پھر اس کے بعد کے سلائیڈ میں آپ دیکھیں گے کہ ہندوستان کا تنوع، لسانی تنوع ہے ہی، وہ اس میں ہی دیکھیں گے۔ باقی آگے ہم یہ دیکھ لیں گے کہ ہندوستان کسی اور اعتبار سے کتنا متنوع ہے، کتنا مختلف ہے، اور پھر بھی یہ ایک متحد ہے۔ تو اس کے بعد ہم دیکھیں گے لسانی پس منظر، ہند آریائی زبانوں کی ارتقائی ادوار۔ پھر اس کے بعد اردو کا آغاز، نظریات، اردو کے آغاز سے متعلق جو نظریات ہیں، آغاز و ارتقاء سے متعلق اس میں ماہرین لسانیات کے جو اقوال ہیں۔ اس کے بعد ہے شناخت اور نام، اردو زبان کیسے اس شمال سے دکن پہنچی اور وہ پھر اپنی ایک شناخت بنائی ہے، اور یہ جو سفر ہے اردو تک پہنچنے کا کس طرح ہوا ہے۔ پھر اس کے جو مختلف نام ہیں، جن ناموں سے اردو جانی جاتی ہے، ان کو بھی دیکھیں گے۔ پھر تہذیبی و فنی صورت اردو کے، رسم و خط و قواعد اور اس کے مخلوط مزاج، یعنی جو مخلوط زبان ہے یہ، اس میں گفتگو ہوگی۔ اس کے بعد آخر میں محصل ہے کہ ایک مشترکہ ہندوستانی ورثہ ہے اردو، بس یہ ایک زبان نہیں ہے۔ آئیے، زبان کی اہمیت، ماہیت و اہمیت۔ سب سے پہلے یہ بات آپ جانتے ہیں کہ زبان جو ہے اظہار و ترسیل کا سب سے مؤثر ذریعہ ہے۔ یعنی ویسے تو زبان اظہار کے لیے اور بھی کئی ذرائع ہیں، لیکن سب سے مؤثر ذریعہ جو ہے وہ ہے زبان، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سب سے مؤثر ذریعہ زبان ہی ہے۔ اب یعنی ہم اشارے سے یا اور بھی ذرائع سے ہم اپنی بات دوسرے تک پہنچا سکتے ہیں، لیکن جو چیز زبان کے ذریعے ہو سکتی ہے وہ کسی اور ذریعے سے نہیں ہو سکتی، اور یہ پہنچانا، ہم اپنی بات دوسرے تک پہنچائیں، یہ ہماری زندگی کی ایک ضرورت ہے۔ اسی ضرورت نے اس زبان کو جنم دیا ہے، ضروریات زندگی نے زبان کو جنم دیا، جس نے آگے چل کر صرف یہ ایک اظہار و ترسیل کا ذریعہ نہیں رہی، بلکہ اس نے تہذیب کو بنانے، تمدن کو بنانے میں، کی زیبائش و آرائش میں بھی یہ اہم کردار ادا کرتی ہے کوئی بھی زبان۔ پھر اب ہندوستان جو ہے جغرافیائی فرق کی وجہ کی بنا پر، یا پوری دنیا میں جغرافیائی فرق کی وجہ سے ہر خطے میں الگ الگ بولیاں بولی جاتی ہے۔ خاص طور سے ہم جو ایک ہی ملک ہمارا ہے، اس میں لسانی تنوع پایا جاتا ہے، الگ الگ، یہاں خود ہی جغرافیائی فرق ہے، ساؤتھ الگ ہے، نارتھ ایسٹ الگ ہے، شمال الگ ہے، وہی جنوب، ادھر شمال جنوب جو ہے، اور یہ شمال، پھر اوپر کشمیر، سب میں الگ الگ ہیں جغرافیہ، اس لیے فرق پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ زبان کا کیا کام ہے، کیا کام کرتی ہے زبان؟ سماجی رابطے، علم کی منتقلی، اور کسی بھی قوم کی شناخت، ثقافتی شناخت کی بنیادی کردار ہے۔ زبان سے کوئی بھی ایک قوم جانی جاتی ہے، اسی طرح ہم اپنے علم کو اپنے آنے والی نسل تک منتقل کرتے ہیں اسی ذریعے سے، اور سماجی رابطے کی زبان تو ہے ہی۔ اب اگلا جو ہے وہ اردو زبان کی طرف آ رہے ہیں۔ اردو زبان، اردو زبان جو ہے یہ جدید ہند آریائی زبان ہے، آپ جانتے ہیں، اور خود یہ
ہند آریائی یہ ہند یورپی خاندان کی ایک مشرقی شاخ ہے، اس کی مغربی شاخیں بھی ہیں، لیکن یہ جو ہے جدید ہند آریائی جو ہے یہ مشرقی ہے۔ ابھی ہند آریائی میں جو جدید ہند آریائی ہے اسی سے یہ اردو نکلی۔ اردو کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ یہ بہت سارے لوگوں کی مادری زبان ہے، اور مادری زبان ہونے کی وجہ سے محبت ہوتی ہی ہے۔ باقی اس کے علاوہ اگر غیر مادری بھی ہے، کوئی بعد میں بھی کوئی سیکھتا ہے تو اس کے لیے بھی یہ ایک اہم زبان ہے۔ اس کی شیرینی اور دلکشی جو ہے اس کی وجہ سے یہ اپنے طرف کھینچتی ہے۔ اس کے علاوہ ہندوستان میں یہ دستور کے 8ویں شیڈول میں شامل جو زبانیں ہیں اس میں ایک تسلیم شدہ سرکاری زبان ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ کب جدید ہند آریائی زبانیں جو ہیں وہ 1000 عیسوی کے بعد ارتقا پذیر ہوئیں، جن میں جو ہے بنگالی، مراٹھی، گجراتی، پنجابی، سندھی، اڑیا وغیرہ جو ہیں یہ اسی زمانے کی ہے۔ اور اس میں جو ہوا ہے، زبان نے ویسے تو وجود میں آ ہی جاتی ہے، لیکن ایک اہم سبب یہی ہے کہ مسلمانوں کی آمد، ان کے ذریعے سے ہی زبان جلدی وجود میں آئی۔ سنیتی کمار چٹرجی کا آپ کو قول یاد ہی ہوگا کہ اردو زبان تو یہ عروج میں آتی ہی آتی، لیکن یہ ہے کہ مسلمانوں کی آمد سے کچھ پہلے آ گئی ہے۔ جدید ہند آریائی زبانوں کو فروغ ملا ہے ان سے۔ ہند آریائی ارتقاء کے ادوار کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، جسے ہم آگے تفصیل میں دیکھیں گے: قدیم، وسطی اور جدید۔ اس طرح یہ ہے زبان کی ماہیت۔ اب ہم تھوڑا ہندوستان جو ہے اس کو تھوڑا دیکھ لیتے ہیں۔ ہندوستان کی زبان کو جب ہم پڑھ رہے ہیں تو یہ معلوم ہو جائے کہ ہندوستان، یہاں کہیں پہاڑ ہے تو کہیں ندیاں، کہیں ریگستان اور کہیں بنجر زمین بھی ہے، کہیں پھر زرخیز میدان بھی ہے۔ ہر طرح سے یہ پورا ملک جو ہے مختلف جغرافیائی علاقے کا حامل ہے، مختلف اور مشتمل ہے۔ اس کے علاوہ جغرافیہ یہ علاقے کے علاوہ رنگ و روپ بھی، کہیں گورے، کہیں سانولے، ہر طرح کے پھر رہن سہن اور ریت رواج بھی الگ ہے۔ مختلف تہذیبوں کا یہ حسین سنگم ہے پورا۔ اور یہاں جو سب سے پرانی قوم آباد ہے، لگ بھگ 5000 برس سے زائد قدیم قوموں کا مسکن ہے۔ خاص طور سے بتایا تھا کہ کول اور منڈا جو قبیلہ ہے، جو بہار اور اس علاقے میں رہتے ہیں، جھارکھنڈ وغیرہ میں، تو وہ 5000 سال پہلے وہ سب سے قدیم ہے۔ اور یہ این سی آر ٹی کے مطابق ہے کہ ہندوستان میں تقریباً 600 زبانیں بولی جاتی ہیں، زبانیں بتائی جا رہی ہیں، بولیاں مل کر اور بھی زیادہ ان کی تعداد ہو جاتی ہے۔ اس لیے اسے زبانوں کا گھر ہندوستان کہا گیا ہے۔ اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ کس نے کہا ہے؟ اگر اس طرح کے سوال آ جائے تو آپ کو جواب یہی رکھنا ہے کہ یہ قول جو ہے احتشام حسین کا ہے۔ تنوع، لیکن یہ تنوع جو ہے کسی چیز کے لیے رکاوٹ نہیں ہے، بلکہ کہ یہ ایک خوبصورتی ہے اور اسے اور مل جل کر ہمیں بہتر بناتی ہے، مل جل کر رہنے کی گنجائش کی دلیل ہے۔ آگے ہندوستان کی قدیم ترین آبادی جسے ہم ابھی دیکھ رہے تھے کہ ابتدائی لوگ شکار، جنگلی پھل پتے اور جڑیں کھا کر گزارتے تھے، آپ جانتے ہیں۔ کول اور منڈا قبائل ان میں اہم تھے، جو ہندوستان کے پرانے قبیلے ہیں ان میں۔ اور یہ رہتے کہاں ہیں؟ ان کی آبادی جو وہ کہاں ہے؟ یہ بنگال، بہار، چھوٹا ناگپور اور وندھیاچل کے علاقوں میں یہ آباد ہے، ابتدائی جو قبیلے ہیں۔ ان کے علاوہ ان کے بعد دراوڑ تہذیب آئی ہے، دراوڑ قومیں آئی ہیں جو اب کہاں ہیں وہ بھی بتایا کہ یہ قوم مغرب سے ہندوستان آئی تھی، پچھم کی طرف سے ہندوستان آئی ہے۔ ان کی زبانیں جو ہیں، ان کی ان کی زبانیں تمل، تیلگو، ملیالم، کنڑ ہے۔ موجودہ زمانے میں ابھی جو ہے یہ زبان کہاں پائی جاتی ہے؟ تو اس کا مرکز یہ جو ہے اندراوی، چنئی، میسور، آندھرا پردیش یعنی ساؤتھ کا جو علاقہ اور کیرل میں ہے۔ یہ قدیم ترین آبادی ہندوستان کی ہے۔ ابھی ان کی بھی اردو زبان کے فروغ میں اثر ہے، رہا ہے، پراکرت کے بننے میں بھی ہے۔ اب آتے ہیں ان کے بعد لگ بھگ 3500 برس پہلے، آج سے یعنی ابھی 2000 چل رہا ہے اور 1500 قبل مسیح، تو اس طرح 3500 سال پہلے آریہ ہندوستان آتے ہیں۔
یہ لوگ بہادر گھڑ سوار اور زراعت سے اچھی طرح واقف تھے۔ ان کے ابتدائی زبان ارتقائی مرحلے طے کر کے جو سامنے آئی ہے وہ سنسکرت کی شکل میں تھی، یعنی وہ جو بھی زبان لے کر آئے ہوں، لیکن جب وہ ہندوستان میں آئے، جو یہاں زبان جو ان کی رہی ہے وہ سنسکرت رہی ہے۔ لیکن ہوا یہ کہ کچھ دنوں کے بعد، کچھ سالوں میں، یہ سنسکرت جو ہے یہ مختص جو بڑے طبقے تھے ان تک مختص ہو گئی، اشرافیہ اور پڑھے لکھے طبقے تک محدود ہو گئی۔ تو پھر عام لوگ کس زبان میں بات کرتے تھے؟ عام لوگوں کے لیے اس وقت کی جو زبان تھی وہ ہے پراکرت۔ پھر پراکرت وجود میں آئی اور اسی میں پھر جو بدھ مذہب ہے اس نے اپنے پیغام کو پہنچایا۔ پھر اس کے طرف دوسرے لوگ بھی راغب ہوئے۔ ان پراکرتوں میں سے الگ الگ علاقے کی الگ الگ پراکرتیں تھیں، لیکن اتری بھارت جسے شمال ہندوستان کہتے ہیں اس کی ہے شور سینی پراکرت، اور یہی آگے بھرنش بنتی ہے اور اسی سے جو مغربی ہندی کی بولیاں وجود میں آتی ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں اردو اور ہند آریائی زبان کا حصہ آپس میں کیا ہے، میل ہے کیا ہے، وہ دیکھیں۔ دنیا کی زبانوں کا سب سے بڑا خاندان جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ وہ ہند آریائی زبان ہے۔ کون سی ہے؟ ہند آریائی زبان ہے، تو اسے آپ ذہن میں رکھیے کہ ہند آریائی زبان سب سے بڑا خاندان ہے زبانوں کا۔ اب اس کے ویسے تو ہند آریہ اور ایرانی آتی ہے، لیکن اس کی مغربی شاخیں بھی ہیں، لاطینی جرمنی۔ اب جو مشرقی شاخ ہے ان میں ہند آریائی، مشرقی شاخ میں ہند آریائی جو ہے یہ ہمارے لیے مختص ہے۔ اب ان کے تین ادوار ہوتے ہیں، جن میں سے ایک ہے جدید ہند آریائی، اور جدید ہند آریائی زبان جو ہے ہمارے پاس، جس کی طرف ہم جا رہے ہیں، وہ ہے اردو۔ اب اردو جو ہے، اردو کس ایک اہم نقطہ ہے یہاں پہ یہ بتایا جائے کہ اگرچہ اس میں الفاظ جو ہیں وہ آگے آپ کو پتہ چلے گا کہ کئی زبانوں سے آئے ہوئے ہیں، لیکن جو اس کی ساخت اسٹرکچر جو ہے، نحو جو ہے، وہ مکمل طور پر مقامی ہے، یعنی ہندوستانی ہے۔ اسی لیے یہ آپ نے دیکھا تھا کہ اردو ایک ٹھیٹ ہندوستانی زبان ہے، اس سے پہلے گفتگو ہو چکی ہے۔ اب ہند آریائی زبانوں کا ارتقا جو ہے وہ دیکھیے۔ قدیم ہند آریائی یہ پھر وسطی ہند آریائی میں جاتی ہے، اور وسطی ہند آریائی تھوڑی مختصر ہو گئی، ایک سے تھوڑا سا بڑا کرتا ہوں، اب آپ کو برابر دکھے گی۔ ایک سیکنڈ معذرت۔ اب اب ٹھیک ہے، چلیے۔ قدیم ہند آریائی، وسطی ہند آریائی اور جدید ہند آریائی، تو یہ تین ہیں۔ قدیم ہند آریائی، یہ ہند آریائی ان میں تبدیل ہو رہی ہے۔ قدیم ہند آریائی کا جو دور ہے 1500 قبل مسیح سے 500 قبل مسیح تک، اس میں جو ہے ویدک و کلاسک سنسکرت کا یہ دور کہلاتی ہے۔ یہ دو سنسکرتیں وجود میں آتی ہیں، جس میں وید لکھے گئے تو ویدک سنسکرت ہے، اور اس کے بعد جو کلاسیکی مہابھاشیہ وغیرہ یا قواعد جو لکھے گئے ہیں وہ دور جو ہے وہ کلاسیکی سنسکرت کہلاتی ہے، اس دور کو وہی کہتے ہیں۔ پھر وسطی ہند آریہ اس کے بعد ہے 500 قبل مسیح سے 600 عیسوی تک۔ آپ کو یہی 600 عیسوی یاد رکھنا ہے۔ آگے ہم اور اس کی تفصیل پڑھیں گے جب بی اے کی سطح کی پڑھ رہے ہوں گے کہ یہ 600 کے بجائے یہاں 1000 عیسوی ہے، اور جب وہ 1000 عیسوی ہوگی تو یہ 1000 عیسوی سے لے کر تا حال کہلاتی ہے۔ لیکن ابھی آپ کو جو یاد رکھنا ہے 500 قبل مسیح کا 600، اور اس میں جو ہے یاد رکھیے کہ یہ پراکرت اور ابھرنش کا یہ دور کہلاتا ہے۔ اب اس میں ہم جو ہے ہمیں جو دیکھنا ہے وہ ہے شورشینی ابھرنش یا شورشینی پراکرت۔ اسی سے پھر مقامی بولیوں کا عروج ہوتا ہے، اور ابھرنش سے شورشینی ابھرنش سے مغربی ہندی نکلتی ہے، اور اسی کی ایک بولی کھڑی بولی ہے۔ کھڑی بولی کو ہی جو آپ ابھی دیکھے تھے 3 4 ویڈیو، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کھڑی بولی کو ہی کہہ رہے ہیں کہ ہندی اور اردو دونوں زبانوں کا اصل منبع یہی ہے۔ لیکن محمد حسین آزاد کا جو قول ہے وہ آگے ابھی ہم دیکھیں گے۔ چاہیے جو ابھی ہم نے سفر پڑھا اسی کو تھوڑا اور واضح انداز میں یہ دیکھیں۔ سنسکرت
پھر پراکرت، अपभ्रंश, मगरबी हिंदी, खड़ी बोली और उर्दू, इस तरह ये पहुंची है। हुआ ये है कि ये अपभ्रंश है, इससे इसी से ये मगरबी हिंदी निकली, और मगरबी हिंदी में सिर्फ खड़ी बोली नहीं, ये 5 बोलियां भी पाई जाती हैं। अब इनमें से एक बोली जो खड़ी बोली, उसमें से वो उर्दू की तरफ आई है। तो ये आपको यहाँ पे ज़हन नशी करना है। आगे चलते हैं। उर्दू की इब्तिदा, जो नजरियात है वो हम देखने जा रहे हैं। जुबान, ये भी है कि ये कहा जाता है कि 100-200 सालों में जुबान खुद ही तब्दील हो जाती है। तो ये ऐसा नहीं कि आज कोई बीज है, बीज डाले और वो कुछ दिनों में निकल के बाहर आ गया। तो ऐसी कोई चीज नहीं है, बल्कि जुबान मुद्दतों में पैदा होती है। जुबान एक दिन में नहीं पैदा होती, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता परवान चढ़ती है। अब इस पे कुछ लोगों ने इलाके की बात कही कि इन इलाके में पैदा हुई इसलिए इलाके की, और कुछ लोगों ने बोलियों की। तो बात के मुताबिक ये ब्रिज भाषा से निकले हैं, इस बोली से निकली है। लेकिन कुछ लोग जगह जैसे सिंध, पंजाब और दक्कन को उर्दू की जाए पैदाइश करार मानते हैं। यहाँ पे मुख्तसर ये बात याद रखिए कि ऊपर हमने पढ़ा है कि उर्दू के वजूद आने में मुसलमानों की आमद का अहम किरदार है। तो इस वजह से ये हुआ है, माहिरीन ने ये देखा कि कहाँ सबसे पहले मुसलमान आए। दक्कन में आए तो दक्कन को कह दिया, फिर मोहम्मद इब्न कासिम सिंध आए तो सिंध को कह दिया, फिर जो आगे हैं, जो बादशाह आए हैं, वो पंजाब में आए, गौरी वगैरह, तो वो पंजाब को कर दिए। हालांकि फिर उनके ज़ुबानी तहकीक भी है, सबसे पहले ज़ुबानी तहकीक ये पंजाब में उर्दू महमूद शिरानी अलैहिर्रहमा का है। अक्सर माहिरीन का लेकिन ये इत्तेफाक है कि दहली और गिरदोनवाह की खड़ी बोली से निकली है, या यूँ कहिए कि गिरदोनवाह की बोलियों से निकली है। अब जो तहकीक की बात है, अक्सर का कौल तो ये है खड़ी बोली, लेकिन अब मुहक्किक मसूद हुसैन खां का कौल है जो आगे देखेंगे। दिल्ली और शुमाल में तरक्की के मनाजिल तय करके पूरे हिंदुस्तान में फैली। पहले इधर तरक्की की वजूद में यहाँ आई है, फिर उसके बाद सारे हिंदुस्तान में फैली है। अब ये 2-3 नजरियात जो आमतौर पे पूछे जाते हैं, एक है महमूद शेरानी का कौल है पंजाब में उर्दू। महमूद गजनवी की आमद के साथ पंजाबी और उर्दू में गहरी लिसानी मुमासलत का जायजा। उनके मुताबिक उर्दू की इब्तिदा पंजाब में हुई है। वही मैं बता रहा था कि महमूद गजनवी जब पंजाब में आए उस हिसाब से। नसीरुद्दीन हाशमी का कहना है कि दक्कन में उर्दू है। इनका क्या कहना है, अरब ताजिरों के रवाबित और दक्कन में मौजूद कदीम अदबी सरमाए की बुनियाद पर यह नजरिया कायम किया गया कि उर्दू दक्कन में पैदा हुई है। लेकिन मसूद हुसैन खां का क्या कौल है, ये कहते हैं कि दहली वो गिरदोनवाह, खड़ी बोली का असर दहली के गिरदोनवाह की बोलियों जैसे हरियाणवी और ब्रिज भाषा के मिलाप से उर्दू की तश्कील हुई है। तो ये अभी नजरियात आप याद रखेंगे, बाकी जब और आगे बढ़ेंगे तो और तफसील आएगी। अब इनके तारीखी सफर और फरोग की तरफ चलते हैं। ये ध्यान नशी कर लीजिए कि 12वीं सदी ईस्वी के आखिर में उर्दू जो है वो नुमाया तौर पर वजूद में आ, मुसलमानों की आमद 8वीं से 10वीं तक है, तो वो अपने असर उसके बाद डालती है। तो ये 12वीं सदी के आखिर में नुमाया तौर पर वजूद में आ गई थी, यानी वजूद तो पहले से आई, लेकिन 12वीं सदी के आखिर तक आ गई थी। इब्तदा में शुमाली हिंद के इलाकों में इसका इर्तिका और तेजी से फरोग हुआ। उसके बाद जब दारुल हुकूमत की मुंतकली दक्कन में हुई, देवगिरी दौलताबाद, मोहम्मद बिन तुगलक वहां गए, तो दारुल हुकूमत की मुंतकली से उधर जब यहाँ के लोग खड़ी बोली को ले गए, तो वहाँ की इलाकाई जुबान से मिलकर और ज्यादा तरक्की। सूफिया कराम ने भी इस जुबान को इसे आवाम तक अपनी तालीमात और तबलीग का वास्ते जरिया बनाए, यानी इसी जुबान में पहुंचाए। और जो वहाँ के बादशाह थे, बीजापुर की आदिल शाही और गोलकुंडा की कुतुब शाही, इन दोनों ने इस जुबान की सरपरस्ती की, जिसकी वजह से अक्सर असनाफ जो उर्दू अदब में देखेंगे वो दक्कन में ही पैदा हुई है। अब जो अभी हमने देखा कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है, उनकी उनके दारुल हुकूमत की मुंतकली, तो उसको देख लीजिए। द- मोहम्मद बिन तुगलक का दारुल हुकूमत की मुंतकली 1327 में हुई है। कहाँ हुई है? दिल्ली से दौलताबाद और देवगिरी जो दक्कन में है वहाँ।
تو یہاں دہلی سے گجرات کے راستے دکن میں پہنچے ہیں، دولت آباد پہنچ رہے ہیں۔ اب اس کا سر یہ راستہ محفوظ تھا، اور تو جب جائیں گے اس راستے سے جا رہے ہیں تو جو یہاں گجراتی تھی اس سے بھی اثر لی، اور اس وہاں پہ ایک گجری بولی وجود میں آئی ہے۔ شمال میں برج اودھی اور پنجابی کے ساتھ اس کا گہرا میل رہا ہے یہاں پہ، اور جب وہ وہاں جاتی ہے، گجرات جاتی ہے تو گجری کہلاتی ہے، پھر دکن میں جاتی ہے تو دکنی۔ جنوب میں مقامی دراوڑی بولیوں کے ساتھ مل کر مزید توانا ہوئی ہے یہ زبان۔ اس میں یاد رکھیں گے یہ 1327، یہ دولت آباد دیوگری یاد رکھنی ہے، گجری یاد رکھ سکتے ہیں، باقی آپ کو پتہ ہی ہے۔ اب اس کے بعد آتا ہے نمبر ناموں کا۔ نام آخری اور مستعمل اب جو ہے وہ تو ہے اردو، لیکن یہ کس کس نام سے؟ ہندوستانی، زبان ہندوستانی، ہندوی، ہندی، دہلوی، گجری، جو ابھی ذکر کر رہا تھا دکنی، ریختہ، اردو یا معلّہ، تو یہ ان کے نام ہیں۔ یہ کئی سے گزر کر اب یہ اردو معلّہ سے اردو تک پہنچ گئی ہے۔ تو یہ اس کا سفر ہے، یہ اس کے مختلف نام ہے، کسی بھی نام سے آپ یاد کر سکتے ہیں، اور امتحان میں بھی کوئی نام آ سکتا ہے، تو یہ آپ کو سارے نام یاد ہونے چاہیے۔ ان کے علاوہ اگر کوئی نام آتا ہے تو ہو سکتا ہے پھر بھی آپ دیکھ کر ہی جواب دیں گے، سمجھ کر۔ اب ہے آگے رسم خط۔ زبان پھر تحریر شکل میں لانی ہوتی ہے تو اس کے لیے ایک رسم خط ہوتا ہے، جسے ہندی میں لیپی اور انگلش میں اسکرپٹ بولتے ہیں۔ تو اردو اور ہندی میں اہم جو نمایاں فرق ہے وہ یہ ہے رسم خط ہی ہے، رسم خط کی وجہ سے، بلکہ قواعد جو ہے اکثر جو ہے وہ مشترک ہی ہیں۔ اردو اور ہندی دو سگی بہنیں ہیں، یہ دونوں سگی بہنیں ہیں، یہ یاد رکھیے۔ تو ان کے قواعد بھی لگ بھگ یکساں ہیں، مختلف کیا ہے؟ رسم خط ہے، مختلف رسم خط ہے، ورنہ جو ان کے قواعد ہیں وہ یکساں ہیں۔ دیکھیے کیا ہے، افعال کے سیگے اور جملے کی ساخت خالص ہندوستانی ہے جو دونوں میں مشترک ہے، یہ ہے۔ پھر فرق کہاں جاتا ہے وہ آگے دیکھیں گے۔ آپ کو ہم نے جو ابھی جو 4 ویڈیو دیکھے ہیں اس میں دیکھا تھا کہ افعال لگ بھگ وہی ہیں، بس یہ ہے کہ جو اسما ہیں، اسما میں عربی اور فارسی کے الفاظ اردو میں زیادہ ہیں۔ یہ رسم خط کی طرف سے دیکھیے، یہ عربی اور فارسی سے ماخوذ ہے۔ نستعلیق، فارسی عربی نسخ اور فارسی تعلیق دونوں سے لے کر نستعلیق بنا لی ہے، اور ان کے ہندی اور اس کی کیا سنسکرت اور براہمی سے ماخوذ ہے، اور یہ دیوناگری روایت میں لکھی جاتی ہے۔ اس پر کیا ہے، یہ دائیں سے بائیں لکھی جاتی ہے، اور ہندی جو ہے بائیں سے دائیں لکھی جاتی ہے۔ جیسے میں اسکول جاتا ہوں، میں اسکول جاتا ہوں، تو دیکھیے اس میں میں اسکول جاتا ہوں سارے لفظ ایک ہی ہیں، بس فرق کیا ہے کہ خط کی تبدیلی ہے، بس۔ آئیے اب ہم اس کے مخلوط ہونے کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ مخلوط زبان ہے۔ مخلوط اردو ایک خوش رنگ مخلوط زبان ہے۔ مخلوط ہونے کی کیا نوعیت ہے؟ تو آپ جانتے ہیں اردو ایک نہایت خوبصورت مخلوط زبان ہے۔ مخلوط زبان ہے یعنی کئی زبانوں کے الفاظ اس میں ہیں، جو مختلف تہذیبوں کا سنگم ہے۔ اس میں ترکی، عربی، فارسی، ہندی اور انگریزی کے بے شمار الفاظ ہیں، لیکن جو الفاظ آئے ہیں ان سے اپنے رنگ میں ڈھال لی ہے یہ زبان۔ دوسری زبانوں کے الفاظ اردو کے مزاج میں پوری طرح ڈھل کر اس کا حصہ بن گئے ہیں، یہ ہے۔ ہندوستانی مزاج سے جو ملتے جلتے، یہ دیکھیے اردو کی وسیع آمیزش کے باوجود، الفاظ کی وسیع آمیزش کے باوجود، یعنی بہت سارے الفاظ آئے ہیں لیکن اردو کے صرف و نحو جو ہے گرامر خالصاً ہندوستانی ہے، اس میں کوئی ایسی تبدیلی نہیں ہے۔ زبان کے یہ امتزاج اس کا عیب نہیں، یہ یاد رکھیے، یہ عیب نہیں، اور اگر اس کو عیب مانتے ہیں تو ساری زبانیں جو ہیں اس عیب سے معیوب ہیں، بلکہ یہ اس کی بڑی اور انفرادی خوبی ہے، یہ جو ہے یہ عیب نہیں، عیب نہ ہو کہ یہ ایک خوبی ہے۔
انفرادی خوبی ہے یہ۔ مختلف کیسے ہے وہ آگے اور واضح ہوگا۔ مختلف زبانوں کی امتزاج نے اسے وسعت دی ہے، قوت دی ہے اور خاص خاص شان عطا کی ہے۔ یہ ایک جگہ سے ادا ہونے والے حروف کی وجہ سے سواد شین سے پڑھ لیا، تو یہ ہے۔ اس سے فائدہ ہوا ہے، اس سے نقصان نہیں ہوا ہے، تو یہ کوئی عیب نہیں، یہ خوبی ہے زبان۔ کیسے دیکھیے، مخلوط زبان کی خوبیاں کیا کیا ہیں۔ زبان میں وسعت اور قوت پیدا ہوتی ہے، یہ ایک ہے۔ کیسے، مختلف زبانوں کے الفاظ شامل ہونے سے زبان میں وسعت، قوت اور شان پیدا ہوتی ہے، جس سے ہمارے پاس الفاظ کا ایک زیادہ بڑا ذخیرہ ہوتا ہے، تو ہم اپنی خیال کا اظہار اچھی طرح کر پاتے ہیں، جس سے اظہار خیال کا دائرہ وسیع ہو جاتا ہے، اپنی بات کو کہہ پاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر وہ بھی فائدہ نہیں کہ ہم اپنے خیال کا اظہار، تو بہت سارے الفاظ رہنے سے یہ ہوتا ہے کہ ایک بار یہ بول لیے، کبھی یہ بول لیے، تو ایسا نہیں ہوتا کہ ایک ہی لفظ بار بار آ رہا ہے۔ تو مترادفات سے لطافت بھی حاصل ہوتی ہے۔ ایک ہی معنی کے کئی الفاظ عربی، فارسی، ہندی میں موجود ہونے سے خاص طور پر شاعری میں نکتہ آفرینی لطافت بڑھ جاتی ہے۔ اب ایک ہی بات کو ایک کے لیے ہمیشہ ایک ہی لفظ استعمال کر رہے ہیں، اس میں اور الفاظ کو تبدیل کر کے اگر استعمال کریں گے تو فرق ہوگا۔ اس کے علاوہ ان سے ملا کر ہم محاورے، ان زبانوں سے بھی محاورے لیے ہیں، اور دوسری یہ ہے کہ ان کو ملا کر بہت سارے محاورے بن گئے ہیں۔ تو محاورے اور کہاوت جو ایک زبان کا سرمایہ ہوتے ہیں، تو یہ بھی فائدہ ہے۔ مختلف زبانوں کے امتزاج سے خوبصورت محاورے اور کہاوتیں وجود میں آئی ہیں۔ اسی طرح مرکب الفاظ کی بھی تشکیل ہوئی ہے۔ دو مختلف زبانوں کے الفاظ مل کر نئے بامعنی مرکبات بنتے ہیں، جیسے دیکھیے دل، لگی۔ لگی ہندی ہے، دل فارسی۔ عجائب گھر، عجیب کی جمع عجائب گھر ہندی، عربی اور ہندی مل کر کفن چور، تو دیکھیے کفن اور چور یہ مل کر ایک مرکب بنا اور بہترین فقرہ بن جاتا ہے۔ تو یہ مخلوط زبان کا فائدہ۔ مترادف الفاظ اور شعری لطافت، لطف جو ہے وہ اسے دیکھیے، ذوق اور میر تقی میر کے یہ شعر ہے، اس سے پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، اسی کا اعادہ ہی ہے، آپ جانتے ہیں۔ مزے جو موت کے عاشق بیاں کبھو کرتے، مسیح و خضر بھی مرنے کی آرزو کرتے۔ اب اس شعر میں دیکھیے کبھو یا مزے، اب مزے کے لیے کئی الفاظ ہیں یہاں جو انہوں نے استعمال کیا، وہ دیکھیے مزے، اگر اس جگہ ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں لذت، لذت جو موت کے عاشق بیاں کبھو کرتے، تو وہ مزہ نہیں آتا، تو مزے، لذت۔ اب آگے اگلا شعر دیکھیے، لذت سے نہیں خالی جانوں کا کھپا جانا، کب خضر مسیحا نے مرنے کا مزہ جانا۔ دیکھیے اسی مضمون کو ادا کر رہے ہیں، اور یہاں پہ اس چیز کو تبدیل کر لے رہے ہیں۔ اگر ہمارے پاس نہیں ہوتا تو یہ مزے کو پھر یہاں بھی لانا پڑتا۔ مز مزے سے نہیں خالی جانوں کا کھپا جانا، تو وہ لطف نہیں آتا۔ تو یہ فائدہ ہے مترادفات کی موجود ہونے کا، مترادف الفاظ موجود ہونے کا۔ باقی یوں سمجھیے کہ اس کے ذریعے سے جو ہے اردو جو ہے ایک خوش رنگ گلدستہ بن گئی، کہ ایک پھولوں والا گلدستہ نہیں، بلکہ اس گلدستے میں الگ الگ پھول ہیں۔ اس پہ بہت ہی بہترین ہے، NCERT میں یہ جملہ بہت ہی اچھا لگا، اس لیے آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ غرض ہماری زبان ایک خوش رنگ اور ہرا بھرا گلدستہ ہے، جس میں رنگ برنگ کی خوبصورت اور نازک پتیاں ہیں۔ تو سوال کریں، کیا ہم اس وہم سے کہ اس میں گلابی، بدیسی اور کچھ پتیاں باہر کے پودے کے ہیں، انہیں نوچ کر پھینک دیں گے؟ اگر کوئی ایسا کرے تو سراسر نادانی ہے، کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ یہ قول ہے، اور اردو کو ایک اتحادی زبان، اتحاد کی زبان بھی کہا گیا، تو اتحاد کا ذریعہ بھی اسے قرار دیا ہے سر تیج بہادر سپرو نے۔ یہاں پہ لکھنا بھول گئے، یہاں پہ ہونا چاہیے تھا۔ یہی زبان جسے ہم اردو کہتے ہیں، یہی زبان جسے ہم اردو کہتے ہیں، تنہا وسیلہ ہے جس سے ہندو اور مسلمان ایک دوسرے کی تہذیب کو، کلچر کو سمجھ سکتے ہیں۔ یہی وہ ذریعہ ہے جس سے ہندو مسلمان میں اتحاد، یونٹی آ سکتی ہے، اتحاد پیدا کیا جا سکتا ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی غلطی نہیں ہو سکتی کہ اس زبان کو مٹانے اور اس رشتے کو توڑنے کی کوشش کی جائے، یعنی اتحاد چاہتے ہیں تو اس زبان کو عام کرنا ہوگا۔
موجودہ صورتحال کہاں کہاں کیا ہے وہ دیکھیے۔ ہندوستان میں کئی جو صوبے ہیں جیسے کشمیر، اس میں پہلی زبان کیا کی حیثیت رکھتی ہے۔ کشمیر میں پہلی سرکاری زبان کی حیثیت حاصل ہے، جبکہ اور اور دفتری و تعلیمی امور میں رائج ہے۔ اس کے علاوہ دوسری ریاستیں جیسے اتر پردیش، بہار، تلنگانہ وغیرہ میں اس کے دوسری سرکاری مقام حاصل ہے۔ اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں کہ جو 8 شیڈول ہے اس میں بھی اس کا حصہ ہے اور اس کا نام ہے۔ چلیے، پاکستان میں قومی زبان اور رابطے کی سب سے بڑی اور اہم زبان ہے، آپ کو معلوم ہے۔ بین الاقوامی سطح پہ بر صغیر جو سب کانٹیننٹ ہے اور سارک کے جو ممالک ہیں ان میں بھی یہ رابطے عامہ کی ایک مؤثر ذریعہ ہے۔ اردو میں بات رکھی جاتی ہے جو سارک کے ممالک ہیں۔ عالمی سطح پہ برطانیہ، امریکہ اور خلیج ممالک جو ہیں میں بھی بڑی تعداد میں یہ بولی جاتی ہے، تو یہ عالمی سطح میں بھی کبھی ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اس طرح ہم جو سمجھے ہیں ایگزام کے اوور ویو سے بھی، پرسپیکٹیو سے بھی، پس منظر سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، بہت ہی اہم اور جامع چیزوں کو اس میں جمع کر لیا گیا ہے۔ یہ ویڈیو بھی اگر دیکھتے ہیں تو NCERT کی جو 4 اسباق ہے وہ آپ کو واضح ہو جائیں گے۔ باقی بہتر تو یہی ہوگا کہ ان چاروں کو بھی پڑھیے، ان چاروں کو بھی سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اردو ہندوستان کی مشترکہ تہذیب کا خوبصورت نمائندہ ہے، یہ معلوم ہے۔ مختلف زبانوں اور تہذیبوں کو جوڑنے والا مستحکم یہ پل ہے۔ اس کی حفاظت اگر ہم کرتے ہیں تو اس کی حفاظت اور ترقی ہی جو ہے ہماری ہم سب کی مشترکہ زبان ذمہ داری ہے۔ تو اس طرح آپ کو واضح ہو گیا ہوگا۔ ہمیشہ ایسے تو یہ شروع میں ہی کہہ دینا چاہیے کہ اگر آپ کو ویسے آپ جان لیجئے کہ کبھی بھی ویڈیو ایسا لگے کہ بہت ہی دھیرے دھیرے پڑھائی جا رہی ہے تو آپ اسے، آپ کے پاس آپشن ہے اسے تیز کر کے دیکھیے۔ چلیے ٹھیک ہے، اللہ حافظ، شکریہ۔